السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری تیسری ریکارڈنگ ہے ایف اے کیوز کے حوالے سے۔ سوال نمبر 21 آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 21 کیا ہے کہ آپ کے کام کرنے میں قائدینوں نے کبھی آپ کو پریشان کیا ہو، یعنی کہ کبھی قائدینوں نے آپ کو کوئی پریشان تو نہیں کیا، کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کے لیے پیدا کیا کہ آپ کام کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ ان کی نظروں میں ہوں گے، انہوں نے اپنی نظروں میں آپ کو رکھا ہوگا، ان کی واچ لسٹ میں ہوں گے، تو اس طرح کے سوالات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں وضاحت کر دیں کہ بھئی الحمدللہ 2015 سے ہمارے کام کا مطلب 2006 سے کام چل رہا ہے، 15 سال ہو گئے ہمارے کام کو، تو آج تک ہمارے کسی ایک ممبر کو بھی کبھی قائدینی نے نقصان الحمدللہ نہیں پہنچایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قائدینوں کے ساتھ دلیل اور علمی میدان میں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اگر انہیں مقابلہ کرنا ہے تو وہ دلیل پیش کریں، وہ علمی گفتگو کریں، علمی میدان میں آئیں۔ ہماری اور ان کی جنگ جو ہے وہ دلیل کے میدان میں ہو رہی ہے، گولی کے ذریعے سے یا فزیکلی لڑائی ہماری ان کی نہیں ہے۔ ہماری اور ان کی اس وقت جو لڑائی یا جنگ یا کچھ بھی نام اس کو دیں، یہ مقابلہ ہے، وہ دلیل کا ہے، علمی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ۔ اور دراصل ہمارا جو مین فوکس ہے وہ مسلمانوں کے ایمان کو بچانا ہے، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے۔ ہاں، قائدینوں کے ساتھ علمی گفتگو اور ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا، اس کے لیے تو باقاعدہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلام کے نام سے، جو کہ ان سے ملاقات کرتا ہے، ان کو دعوت اسلام دیتا ہے۔ باقی جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا کام مسلمان کے ایمان کو بچانا ہے، تو ہم تو ڈائریکٹ مسلمان کے ساتھ اور اس کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹلی ہمارا قائدینوں کے ساتھ تو کسی قسم کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے جو وہ ہمیں نقصان پہنچائیں یا ہم ان کو نقصان پہنچائیں۔ ہم تو ابھی اپنے مسلمان کے ایمان کی فکر اور اس کے ایمان کو بچانے کی کوشش اور اس کے لیے پروگرام، سیشنز اور آگہی اور انفارمیشن اور لٹریچر سب کچھ پلان کر رہے ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارا مین فوکس مسلمان کے ایمان کو بچانا ہے تو ان کو ہمارے اس عمل سے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمارا فوکس صرف اور صرف قادیانیت کے فتنے کو ختم کرنا اور ہمارا فوکس مسلمانوں کے ایمان کو بچانے سے ہٹ کر صرف یہ ہو جائے کہ اس فتنے کو ختم کرنا ہے، اس کے وجود کو ختم کرنا ہے، تو پھر معاملات تبدیل ہوں گے، پھر کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ پہلے یہ کہ فتنے کے حوالے سے اپنے مسلمانوں کو تو اویئر کر دیں، اویئرنیس دے دیں، آگہی دے دیں۔ تو ابھی ہم پہلے سٹیپ پہ کہ اپنے مسلمانوں کو اویئر کر رہے ہیں، انہیں آگہی دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک ایسا کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی ایشو سامنے نہیں آیا۔ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اکثر تنظیمیں اپنے کارکنان کو استعمال کر کے پھینک دیتی ہیں؟ تو عجیب قسم کے سوالات بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی ان عجیب سوالات میں سے ایک سوال ہے۔ تو انہیں کہیں کہ بھئی میں جو کام کر رہا ہوں کسی تنظیم کے لیے تو کر نہیں رہا، میرا جو کام ہے وہ آپ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کے ختم نبوت ناموس آپ کی عزت کے لیے ہے، آپ کی عزت کے دفاع کے لیے ہے، اور میں کسی تنظیم کے ساتھ ایسا باؤنڈ نہیں ہوں کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا یا وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ ایسی تنظیم ہے جس کے ساتھ میں اٹیچ ہوں کہ کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن نمبر نہیں ہے،
کوئی اس کی کوئی فیس نہیں ہے جو میں پے کرتا ہوں یا مجھ سے چارج کرتی ہو، یا میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ان کے ساتھ۔ ہاں میں اپنی دلی خواہش سے جتنا ٹائم مجھے ملا ویک میں، یا جتنا ٹائم مجھے ملا ڈیلی، میں اس ٹائم کو استعمال کر لیتا ہوں اس کے پلیٹ فارم سے۔ اور ان کا سسٹم اور ان کا جو نظم ہے اور ان کی جو ترتیب اور انداز ہے وہ مجھے اچھا لگا، تو میں نے اس کو استعمال، اس نظم اور اس انداز کو اپنا ٹائم دے دیا۔ باقی میری ان کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ یا ممبرشپ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایسی کوئی ممبرشپ دیتے ہیں، نہ کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ جو ان کو جوائن کرنا چاہے وہ جوائن کر سکتا ہے، جو ان کو چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ نہ آنے کے لیے کوئی مسئلہ ہے اور نہ جانے والے کے لیے کوئی مسئلہ ہے۔ تو الحمدللہ مجھے اس پہ بہت اطمینان ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور اس طرح کا کبھی کوئی نہ تو چیز ڈسکس ہوئی، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی خدشہ یا کوئی خوف مجھے ہے کہ یہ مجھے استعمال کریں گے اپنے مقصد کے لیے اور پھر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو میں تو جب سے اٹیچ ہوں تو صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھی مسلمانوں کو اویئر کرنا ہے۔ تو اگر یہ ان کے پلیٹ فارم سے نہ بھی کیا جائے، انفرادی طور پہ کیا جائے تو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی جماعت یا کسی تنظیم کے ساتھ جڑ کے کریں گے تو فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سے کہ اگر آپ کے سیشنز کے موضوعات کو میں نے خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہو یا پڑھنا ہو تو مجھے کن کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا؟ تو لائف سکلز سیکشن کے لیے ان کو ریفر کر دیں، ٹائم لینڈرز کا مٹیریل، اور ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کا مٹیریل، وہ کتابیں دیکھ لیں، اس میں سے آپ کو مٹیریل مل جائے گا۔ اور دوسرا جو ہمارا سیرہ سیکشن ہے اس کا مٹیریل اگر چاہیے ہو تو اس کے لیے ہماری اپنی کتابیں ہیں، شبان کی کتابیں، اس میں مولانا منیر احمد علوی صاحب کی کتابیں ہیں، اسی طریقے سے کچھ ہمارے بکلیٹس ہیں شبان کے ہی، تو وہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو جو سیشنز ہم کرواتے ہیں یہ ان کا مٹیریل وہاں سے مل جائے گا۔ ایسی ایک سوال ہے، کیا آپ کا ادارہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ادارہ ہے؟ اگر رجسٹرڈ ہے تو بطور پرائیویٹ یا سرکاری؟ تو ہمارا جو ادارہ ہے یہ رجسٹرڈ ہے اور این جی او ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، یعنی کہ سرکاری نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ ادارہ ہے۔ آپ کے ادارے کا تعلق کس مسلک سے ہے؟ یہ سوال بھی ہو جاتا ہے اور اکثر ہو جاتا ہے، تو اس پہ وضاحت کر دیں بھی میرا تعلق مسلمانوں کے مسلک سے ہے، کیونکہ ہمارا مین فوکس تو ختم نبوت و ناموس رسالت اور اب کی ذات مبارک ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی مسلک کی گفتگو نہیں ہوتی۔ ہر مسلک کا بندہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہر مسلک کا بندہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنے سٹیج سے مسلک کی بات نہیں ہونے دیتے، سیاست کی بات نہیں ہونے دیتے۔ تو اس لیے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور اس کام میں مسلک کی بات نہ تو ہم چھیڑتے ہیں اور نہ ہی ہم کرتے ہیں، اور نہ اس طرح کی غیر ضروری بات اس کاز کے حوالے سے غیر ضروری بات کا ہم جواب دیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ بہت زیادہ فورس کرے تو پھر آپ وضاحت کر سکتے ہیں، بہت زیادہ فورس کرے تو وضاحت کر سکتے ہیں، ورنہ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے وضاحت کرنے کی، بس کہہ دیں بھائی یہ وضاحت کر دیں کہ ہم اپنے سٹیج پہ مسلک کی گفتگو نہ کرتے اور نہ سنتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے اصل وہ ہے، تمام مسالک اس پہ ایک ہیں، تمام مکتب فکر اس پہ ایک ہیں، تو پھر ہمیں آپس کے چھوٹے موٹے معاملات اور مسائل کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ہم ایک بڑے بات اور بڑے ایشو اور بڑے مسئلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو مزید بھی کچھ سوالات انشاءاللہ ان فیوچر میں آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے جو کہ اداروں میں کیے جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی اور بڑے بڑے سوالات تھے عمومی پوچھے جانے والے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے گئے۔ ان میں سے اگر کوئی سوال مزید آپ نے پوچھنا ہو جو ایسا اس میں جو کور نہیں ہوا ہے یا جو کور ہوا ہے اس کی مزید وضاحت لینی ہو تو وہ پوچھی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔